السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور تمام حاضرین کرام، سامعین کرام اور جتنے حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی ہی پرمسرت اور رحمتوں برکتوں عنایتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے انعام و کرام عطا فرماتا ہے، اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں کن اعمال کو کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھے، اور دیکھنے کے بعد اس ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے بعد دعا کو پڑھے، دعا کا اہتمام کرے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعائے خیر کرے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور اپنے عزیز و قریب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ نماز تراویح کا آغاز کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ نماز تراویح میں مکمل قرآن شریف سننا چاہیے، اور ہو سکے اگر ان حالات کے اعتبار سے اگر آپ مکمل قرآن شریف سن نہیں سکتے ہیں تو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ قرآن شریف کا دور زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا ہو سکے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کو اس طرح سے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ماہ رمضان المبارک ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، تو اسی کے توسط سے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں جب نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو نماز تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں، اگر 20 رکعتوں میں آپ کو مکمل قرآن مجید یاد نہیں ہے تو گھبرائیے مت۔ اس وقت آپ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہاں سے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس یہاں تک پڑھیں، ہر رکعت میں ایک ایک سورہ کی تلاوت کرتے رہیں، تو اس طرح سے آپ کے 10 رکعت میں 10 سورے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے، جب 10 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر اور 10 رکعت جب پڑھتے ہیں ہم، تو ان 10 رکعتوں میں بھی پھر یہی سوروں کو ریپیٹ کرنا ہے ہمیں، اور ان سورتوں سے اسی طرح سے الم تر سے والناس تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ الصلاۃ سنت تراویح کا حکم دیا گیا ہے، سنت تراویح کا پڑھنا، اور اسی طرح سے نماز تراویح میں جو 20 رکعت ہے اس کے ہر 2 رکعت کے بعد ایک دعا پڑھنا ہے آپ کو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد مختصر سی دعا کرنا ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد ایک دعا پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد مختصر سی دعا کرنا ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے نام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد خلفائے راشدین کے نام ہے ترتیب وار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ناموں سے آپ کو تراویح مکمل کرنا ہے۔ اسی کے بعد آپ کو چاہیے کہ تراویح پڑھنے کے بعد مولا کائنات کا جب آخری نام لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ
نماز تراویح پڑھنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں. دعا ہونے کے بعد آپ اسی وقت سو جائے، تراویح کے بعد سو جائے، یا نہیں تو تلاوت کر لے قرآن مجید کی. تلاوت کرنے کے بعد سو جائے، آرام کر لے، تاکہ آپ کو سحری کے لیے اٹھنا ہے. سحری کرنا سنت ہے، تو اسے ترک کرنے سے پرہیز کیجیے. اس کے بعد تراویح ہو گئی آپ کی، آرام ہو گیا، اب سحری کر لیے. اب اس کے بعد پھر سونا نہیں ہے آپ کو. اس کے بعد آپ کو ایک اور عمل کرنا ہے، جو نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے. نماز تہجد پڑھ لینے کے بعد ایک 10 منٹ آپ انتظار کر لیں. فجر کی اذان ہوگی اور فجر کی نماز پڑھ کر آپ ہو سکے تو اس وقت آرام کر سکتے ہیں، ورنہ آرام مت کرے، کیونکہ وہ جو صبح کی ساعتیں ہیں ان ساعتوں میں اللہ کی عبادت کرنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ ایک بہترین نسخہ ہے ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے. اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کرنا ہم اپنا شیوا بنا لیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ماہ رمضان مبارک کی رحمت برکت وسعتیں ہمیں عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں شمار فرما لے. ماہ رمضان مبارک کی ان پرنور مسرت اور بہاروں کی ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے، اور لیلۃ القدر شب قدر ہمیں نصیب فرمائے، اور عید الفطر ہمیں نصیب فرمائے. ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا شمار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں ہم سب کا شمار فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.